Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معراج کی شب معراج کی آمد ہے تو کیوں نہ نور محمدی پر بھی بات ہو جائے. نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق میں آپ کو بہت تفصیل سے وہ روایت دے چکا ہوں حضرت جابر والی کہ حضور نے خود اپنی نورانیت کا جو بیان فرمایا کہ جابر اللہ عز و جل نے تمام مخلوقات سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، جو المصنف ابن ابی شیبہ میں بھی آتی ہے اور پھر اس کو المواہب اللدنیہ کی جلد نمبر 1 صفحہ 36 پر بھی بیان کیا گیا ہے. امام زین العابدین جو ائمہ اہل بیت میں سے ہیں، حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آدم کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے اللہ کے ہاں نور تھا. اسے بھی مواہب اللدنیہ میں جلد نمبر 1 صفحہ 39 پر بیان کیا گیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کے بیٹوں کو باہم فضیلت دی. حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی ایک دوسرے پر فضیلت ملاحظہ فرمائی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے سب سے آخر میں مجھے ایک بلند نور کی صورت میں دیکھا تو بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے میرے رب، یہ کون ہے اتنی شان والا اور اتنی الگ شان والا کہ اسے آپ نے اتنا امتیاز بخشا ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارا بیٹا احمد ہے، یہ اول بھی ہے آخر بھی ہے. یعنی تخلیق نور میں تو اول ہے لیکن بعثت کے اعتبار سے آخر میں ہے، اور یہی سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوگا. اسے امام بہقی نے دلائل النبوہ میں روایت کیا ہے جلد نمبر 5 صفحہ 483. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت کے جلووں کو دیکھا تو سب نے اپنے اپنے انداز میں اظہار کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کے مبارک دانتوں میں کشادگی تھی. جب آپ گفتگو فرماتے تو ان میں سے نور دکھائی دیتا. اسے جامع الصغیر میں حدیث 6482 کے تحت روایت کیا گیا ہے. اسی طرح شیخ الاسلام علامہ عبد الرؤوف مناوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ یہ نور محسوس ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل ذات شریفہ ظاہری اور باطنی طور پر نور تھی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب میں سے جس کو چاہتے اسے نور عطا فرماتے، جیسا کہ حضرت طفیل بن عامر دوسی رحمت رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے نور عطا فرمایا، جس کو بڑی تفصیل میں اس واقعے کو ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکی دور میں پڑھ چکے ہیں. تو فیض القدیر میں جلد نمبر 5 صفحہ 93 پر شیخ الاسلام علامہ عبد الرؤوف مناوی رحمۃ اللہ علیہ اسے ذکر کرتے ہیں. پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ بوقت سحر کھو جانے والی سوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی روشنی کی کرن سے مل گئی، اور یہ القول البدیع کے پیج 302 پر بھی یہ روایت آتی ہے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے تو در و دیوار روشن ہو جایا کرتے تھے. اس روایت کو مصنف عبد الرزاق میں روایت کیا گیا حدیث 20657. یاد رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں. جو آپ کو سراسر صرف بشر مانے وہ تو شیطان کی پیروی کرنے والا ہو گیا، کیونکہ شیطان ہی نے بشر کی رٹ لگا رکھی تھی کہ آدم تو صرف بشر ہے، نور نبوت کو دیکھ ہی نہیں سکا. اور جو صرف نور کی رٹ لگاتے ہیں وہ بھی گمراہ ہیں، کیونکہ وہ حضور کی بشریت کو نہیں پہچان سکے. حضور کو بشریت میں ہوتے ہوئے بھی امتیاز ہے اور نور میں ہوتے ہوئے بھی امتیاز ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، اور نور اور بشر ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے کہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. دیکھو نا، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، جن کی تخلیق نور سے ہے، بشری پیکر کے طور پر بی بی مریم کے پاس لے کے آیا نا،
کہ جس کا قرآن میں سورہ مریم میں ذکر ہے، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو اس کی طرف ہم نے اپنا روحانی یہ رسول بھیجا، وہ ان کے سامنے، مریم کے سامنے ایک آدمی کے روپ میں، ایک بشر کے روپ میں ظاہر ہوا۔ تو اس سے اس بات کا آپ کو سامنے بات واضح ہو گئی ہوگی کہ صحیح اس میں فیصلہ یہی ہے کہ حضور نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، اور قرآن نے جہاں حضور کو بشر کہا ہے وہاں نور بھی تو کہا ہے۔ سورہ مائدہ اٹھا کے دیکھیں، اس میں اللہ عز و جل کیا فرماتا ہے، قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، کہ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ اسی آیہ مبارکہ کے تحت امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری، جو 310 ہجری ان کا سال وفات ہے، وہ اسی طرح امام محمد حسین بغوی جو 510 ہجری میں وفات پائی، اسی طرح امام فخر الدین رازی جو 606 ہجری میں وفات پائی، اسی طرح امام ناصر الدین عبداللہ بن عمر بیداوی جو 685 ہجری میں جنہوں نے وفات پائی، اسی طرح علامہ ابو البرکات نصفی جنہیں آپ امام نصفی کے نام سے جانتے ہیں، وہ 710 ہجری میں انہوں نے وفات پائی، اسی طرح علامہ ابو الحسن علی بن محمد خازن جن کی تفسیر خازن کا آپ نے نام سنا ہوگا، جنہوں نے 741 ہجری میں وفات پائی، اسی طرح امام جلال الدین سیوطی شافعی جو 911 ہجری میں فوت ہوئے۔ ان سمیت دیگر مفسرین نے، کثیر تعداد میں مفسرین نے اس آیہ مبارکہ میں موجود لفظ نور سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت لی ہے۔ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ قرآن نے تو حضور کو صرف بشر بتایا ہے، ان کی نظر وہ بشریت کی رٹ پر ہوتی ہے، کیونکہ وہ حضور کی شان اقدس میں تنقیص کے قائل ہوتے ہیں اور وہ صحیح بات بیان نہیں کرتے، اور جو صرف نور نور کہتے رہتے ہیں وہ قرآن کی ان آیات کو نظر انداز کر دیتے ہیں جس میں بشر کا بھی ذکر ہے۔ تو حضور جہاں بشر ہیں وہاں نور بھی ہیں، جہاں نور ہیں وہاں بشر بھی ہیں، اور اس پر قرآن دلالت کرتا ہے، قرآن دلیل ہے۔ اسی طرح شارح بخاری ہیں امام احمد بن محمد قسطلانی، متوفی ہیں 923 ہجری کے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے جب ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا تو اسے حکم فرمایا کہ تمام انبیاء کے نور کو دیکھے، چنانچہ اللہ نے تمام انبیاء کے نور کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ڈھانپ دیا۔ انہوں نے عرض کی، اے مولا کس کے نور نے ہمیں ڈھانپ لیا؟ تو اللہ نے فرمایا، ھذا نور محمد ابن عبداللہ، یہ عبداللہ کے بیٹے محمد کا نور ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسے المواہب اللدنیہ کی جلد نمبر 1 صفحہ 33 پر روایت کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان لوگوں سے محفوظ رکھے جو بدعقیدہ ہیں، بد مذہب ہیں، حضور کی شان اقدس میں تنقیص کرتے ہیں یا حضور کی شان اقدس میں غلو کرتے ہیں۔ یہ دونوں طبقات موجود ہیں، غلو والے بھی موجود ہیں اور تنقیص والے بھی موجود ہیں۔ اللہ ان دونوں ایکسٹریمز سے ہمیں بچائے اور صحیح العقیدہ مسلمان بنائے، اور قرآن کریم کی صحیح فہم ہمیں لینے کی، احادیث مبارکہ کی صحیح فہم لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ان بندوں میں داخل فرمائے جن سے اللہ راضی ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔